کیا کسی مسلمان کے ذہن میں یہ آنا جائز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیح بات کر رہے ہیں، فحش بات کر رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں، ہذیان کر رہے ہیں؟ یہ جائز ہے کسی مسلمان کے لیے کہ اس کے ذہن میں بھی آ جائے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ آ جائے، جائز نہیں ہے ذہن میں، اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ آ بھی جائے فرض کریں، اور وہ زبان سے ظاہر بھی کر دے، چاہے صریحاً کہہ دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ ہذیان کہہ رہے ہیں، یا کنایتاً یا استفہاماً کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ غلطی کر رہے ہیں، وہ نستجیر باللہ ہذیان کہہ رہے ہیں، اس طرح کی کوئی بات کسی مسلمان سے نکل جائے، وہ دائرہ اسلام میں رہتا ہے یا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ دیکھیں اس کا معاملہ، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو نا وہ صاحب شریعہ ہیں، اگر آپ نے اس شخص کی اس خطا کو معاف کیا، آپ نے اس کی اس خطا کو عفو درگزر کا معاملہ فرمایا، یا آپ نے اس کے بارے میں کوئی صراحتاً یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ آدمی جو نا یہ میری نافرمانی کرنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، پھر تو ہم اس کو اس بات پہ اتفاق ہوگا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے، آپ نے اس کو جو ہے اس کے نفاق کا یا کفر کا آپ نے احکام صادر فرما دیے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں بہت ساری روایات کے اندر، کوئی دیہاتی لوگ آئے، انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قضا یا کوئی اپنا چیز حق مانگنے کے اندر انہوں نے جو ہے وہ نازیبہ کلمات بھی کہے، آپ نے ان کے کفر کا فتویٰ جو ہے وہ نہیں دیا۔ تو اگر سب سے بنیادی چیز یہی، ہم نے صاحب شریعت کا حکم دیکھنا ہے، جن شخصیت کے ساتھ اس وقت جس مجلس کے اندر وہ معاملہ طے پایا تھا، کیا انہوں نے اس آدمی کے اوپر کفر کا حکم دیا یا نہیں دیا؟ اگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی پر کفر کا فتویٰ دیا ہے، اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا، پھر تو کوئی اس کے بارے میں شک نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر وہ آدمی جو ہے وہ مسلمان ہے، اس یا اسلام کو آپ نے باقی رکھا ہے، تو پھر ہمیں یہ حق نہیں بنتا کہ ہم یہ کہیں کہ اس نے یہ فلاں بات کی تھی اس وجہ سے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ صاحب الشریعہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو احکام سکھانے ہیں، دین سکھلانا ہے۔ اگر ایک آدمی کا عمل جو ہے وہ کفر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آج کے زمانے میں دیکھیں، ابھی کفر کے اوپر لوگوں کو ابھی دیکھیں اس صحابہ کے زمانے کو چھوڑ دیں، ابھی کے ہمارے زمانے میں، ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی تو دنیا میں تشریف فرما نہیں ہے نا، ابھی ان کو کوئی گالی بھی دے دے وہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ شخص کافر ہو گیا۔ کوئی شخص امریکہ میں، یورپ میں، کہیں بھی کوئی مسلمان گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، وہ تو نام لے کے تو نہیں کہیں گے کہ کافر ہے۔ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر، وہ فرمان چاہے حقائق دینیہ کے متعلق ہو، اخبار ہو، یا حکم کا انشاء ہو، حلال و حرام، مستحبات مکروہات کے متعلق ہو، مردے کو اس طرح دفن کرنا ہے، غسل تم نے اس طرح کرنا ہے، وضو اس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، یا مثلا شراب حرام ہے، یا مثلا عقائد کے متعلق ہو کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ایک ہے، اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ خالق کون ہے، اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں بنائیں، 7 آسمانیں بنائیں، اس طرح کے حقائق دینیہ کو بیان کریں۔ ایک شخص کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید یہاں پہ فحش کلام ہذیان کہہ رہے ہیں، اس کے ذہن میں آ جاتا ہے، اور وہ اس کو ظاہر بھی کر لیتا ہے، یا صراحتاً کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان کہہ رہے ہیں، یا کنایتاً اشارے میں سمجھا رہے ہیں دوسروں کو کہ یہ کلام جو ہے ہذیان ہے، بکواس ہے، یا استفہام کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے، دوسروں سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ حدیث جو ہے یہ حدیث بکواس ہے، کیونکہ اس کے دل میں یہی ہے کہ یہ بکواس ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ مجھے بتائیں، ابھی نہ بولیں کہ نبی نے اگر حکم دیا تو وہ کافر ہے، نہیں دیا تو ابھی کیونکہ وہ ایسا حکم آئے گا نہیں نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ تو آپ کا کیا عقیدہ ہے ایسے شخص کے متعلق؟ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جو تم اہل لا الہ الا اللہ ہیں ان کی تکفیر سے تم بچو۔ تو اگر کسی آدمی کا قول جو ہے نا وہ اس طرح کا کفریہ قول بظاہر نظر آ رہا ہو، تو اس کے اندر اس آدمی کی طرف دیکھا جائے گا کہ اس کی اصل نیت کیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیت ہمیں نہیں معلوم، نیت نہیں معلوم، دیکھیں نیت کا دل اللہ جانتا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث بکواس ہے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ توہین نبی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے نیت تو اللہ جانتا ہے۔ عربی الفاظ ہیں، اس کے جو عربی الفاظ ہیں ان کے معنی، اصل جو معنی ان کو دیکھا جائے گا، اور اس کے
بعد اگر اس کی اچھی تعویل ممکن ہوئی تو اس کی اچھی تعویل کی جائے گی، لیکن اگر تعویل ممکن نہ ہو تو پھر جو ہے نا وہ اگر وہ الفاظ کفر پر صراحتاً دلالت کرتے ہوں تو کفر کا فتویٰ اگر تعویل کریں گے شیخنا آپ کیا دنیا میں کیا کہتے ہیں حضرت، آپ کیا کہتے ہیں اگر کسی کی کوئی بات جو ہے نا وہ بظاہر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے اس کے قول کی تعویل کریں گے؟ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے توحید کی گنجائش موجود ہو شیخنا یہ کب سے مسلمانوں کا یہ موقف رہا ہے کہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو اس کی توہین کی ہم تعویل کریں گے؟ یہ نیا موقف، نرالا موقف صرف عمر کی، ابن الخطاب کی وجہ سے آپ لے کے آئے؟ یہ تو کئی اہل اسلام کی کسی کتاب میں ہے ہی نہیں ہے کہ ایک لفظ جو بظاہر گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم اس کو اس کے تعویل کریں گے۔ یہ کس نے بولا؟ مناظرہ ہار گیا۔ چلیں اگلا سوال ایک منٹ یہ کسی مسلمان کا موقف ہے ہی نہیں ہے کہ گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی ہم تعویل کریں گے، یہ کسی مسلمان کا قول نہیں ہے۔ سب کا قول یہی ہے کہ کافر ہے، یہ مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ جی سر بولیں، میری بات سنیں آپ جی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ جو شاگرد ہیں ان کا یہ قول ہے کہ اگر کسی آدمی کی کوئی بات جو ہے نا وہ بظاہر کفریہ ہو اور اس کے 100 احتمالات میں سے گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، جو گستاخی میں ظاہر ہے اس کے قول کی تعویل کریں گے؟